اموات میں بڑی بڑی شخصیتیں بھی جا رہی ہیں. مولانا زرولی صاحب رخصت ہو گئے، کچھ ہی پہلے مولانا عادل خان رخصت ہوئے تھے، مولانا عبداللہ صاحب رخصت ہوئے، بڑے بڑے علماء رخصت ہو چکے ہیں. کچھ نہیں پتا ہمارا کب نمبر آ جائے گا، اس کی تیاری ضروری ہے. اور خاص طور سے آج کل ان آیات کی بہت توجہ پر بہت ضرورت ہے. کتنی موتیں ہو رہی ہیں، کتنی اموات ہو رہی ہیں، ہر طرف سے اموات کی خبریں آ رہی ہیں. یہاں تک کہ یہ ہو گیا ہے کہ اب تو کہیں سے فون آتا ہے تو ڈر لگتا ہے کوئی خبر ہوگی، اور کوئی دن خالی نہیں جاتا جب ایک یا اس سے زیادہ خبریں نہ ہوں. موت تو سب کو آنی ہے، ہم سب کو آنی ہے، کوئی زندہ نہیں رہے گا اس دنیا میں، اور ہر ایک کو اس کے وقت پر موت آئے گی. وقت سے پہلے بھی نہیں، بعد میں بھی نہیں، لیکن آئے گی. کسی کو کرونا کے ذریعے سے آئے گی، کسی کو اور ذریعے سے آ جائے گی، اور کسی کو بیماری سے آئے گی، کسی کو بغیر کسی بیماری کے آ جائے گی. موت تو آئے گی. ملک الموت تو اپنا کام کرتا ہے، کرتا رہے گا. لیکن آج کل کا زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ قیامت سے قریب کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دے رکھی ہیں، علامات قیامت کی. علامات قیامت بہت ساری علامتیں تو گزر چکی، ہو چکی، اور درمیانی درجے کی علامتیں اب قریب الختم ہیں. آخری علامتیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب شروع ہونے والی ہیں بڑی علامتیں. امام مہدی کا ظہور اور دجال کا ظہور. جو خبریں دے رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ علامتیں جو دے رکھی تھی وہ آ رہی ہیں. فرمایا تھا کہ فسق و فجور پھیل جائے گا، فحاشی اور عریانی کا دور دورہ ہوگا. وہ ہو رہا ہے. بیماریاں ایسی آئیں گی جو کبھی نہ دیکھی تھی، نہ سنی تھی، نہ باپ دادا نے کبھی دیکھی تھی نہ سنی تھی. ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، آ رہی ہیں، بہت عرصے سے آ رہی تھیں، اور اب تو اتنی تیزی سے یہ آ گئی ہے بیماری کورونا، یہ یاد دلا رہی ہے قرب قیامت کا. موت یہ یاد دلا رہی، موت کو یاد دلا رہی ہے. اس واسطے ان حالات میں جبکہ قیامت کا قرب ہے، اموات کی کثرت ہے، موت تو سب کو آنی ہے، تیاری اس موت کی کرنی ضروری ہے. تیار تو رہے آدمی. کتنی بے شمار موتیں ہو رہی ہیں، پہلے سے کوئی اندازہ نہیں ہوتا، اور اچانک قصہ ہوتا ہے اور آدمی ختم ہو جاتا ہے. مرد بھی، عورتیں بھی، بڑے بھی، زیادہ تر معمر لوگوں پر واقعات پیش آ رہے ہیں. اس واسطے تیاری کریں، موت کی تیاری کریں. زندگی کی تیاریاں تو عمر بھر کرتے رہے ہیں، اب موت کی تیاریاں بھی کر رکھے. دونوں کام کرنے ہیں، زندگی کی بھی تیاری کرنی ہے، موت کی بھی تیاری کرنی ہے. زندگی کا سامان بھی کرنا ہے، موت کا سامان بھی کرنا ہے. موت کے سامان میں قرآن کریم نے اس وقت جو ان آیات میں توجہ دلائی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا. جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو. صرف اپنے آپ کو بچانا کافی نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو، بیوی بچوں کو، اولاد کو، اور اپنے زیر کفالت گھر میں جو کچھ آپ لوگ ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، ان کو بھی آگ سے بچاؤ. کس طرح بچاؤ گے؟ توبہ، ان سے بھی توبہ کرواؤ، خود بھی توبہ کرو. چنانچہ آگے بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پکی توبہ کر لو. تیاری کیا ہے موت کی؟ پکی توبہ کر لو. یا اللہ جو گناہ ہو گئے ہیں، بہت گناہ ہوئے ہیں، بے شمار گناہ ہو گئے ہیں ہم سے. بہت سارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں، بڑے کبیرہ گناہ ہو گئے، کبھی کبھی ہوئے تھے، یاد بھی نہیں رہے، مگر اللہ کو یاد ہیں.
ہمارے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، سارا محفوظ ہے، سارا کردار محفوظ ہے۔ قرب قیام جب قیامت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا، سارا منظر دکھا دیا جائے گا ہر ایک کو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر کوئی اچھا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے کسی برا کام ذرا سا بھی کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جب وہ دیکھے گا ماں باپ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اولاد بھی دیکھ رہی ہوگی، رسوائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس وقت رسوائی سے۔ آسان کیا راستہ کیا ہے؟ آسان بہت کر دیا ہے میرے رب نے۔ ہمارے رب نے، جو ہمارے رب ہے رحمان و رحیم ہے، ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، ہمارے گناہوں سے بھی باخبر ہے، معافی کا بھی راستہ آسان کر رکھا ہے کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو گے معاف ہو جائیں گے، سارے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ www.darsequran.com